سینٹ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اسلامی نظریاتی کونسل کو تحریک لبیک کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی کے کردار کے حوالے سے بنائی گئی سرمد سلطان کھوسٹ کی تنقیدی فلم زندگی تماشا کا جائزہ لینے سے روک دیا ہے۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر نے فلم کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا۔ کیا ریاست اب اسلام آباد پر حملہ کرنے والے مولویوں کے ہاتھوں یرغمال بنائی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کو یرغمال بنانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ ریاست کے معاملات پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہی چلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرمد کھوسٹ کی فلم زندگی تماشا کی نمائش کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل نہیں بلکہ پارلیمنٹ کرے گی۔ یاد رہے کہ تحریک لبیک کے دباؤ پر سینسر بورڈ کی طرف سے ریلیز روکے جانے کے بعد سرمد کھوسٹ کی فلم زندگی تماشا کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھجوا کر اس کی رائے طلب کی گئی تھی تاکہ فلم کے مستقبل کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ تحریک لبیک نے اس فلم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں علامہ خادم حسین رضوی کے کردار کو مسخ کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اسلام آباد میں سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق کو بریفنگ کے دوران مرکزی فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین دانیال گیلانی نے بتایا کہ پاکستانی فلم زندگی تماشا پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی، تاہم شدت پسند مولویوں کے دباؤ کے باعث فلم کے بارے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی گئی ہے۔ فلم کے پروڈیوسر سے درخواست کی گئی ہے کہ کچھ عرصے تک فلم کو ریلیز نہ کیا جائے، تاہم چیئرمین کمیٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ فلم سینسر بورڈ کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجنا ایک مذاق سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویسے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کو کوئی بھی معاملہ بھیجنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ انہوں نے مرکزی فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین کو ہدایت کی کہ فلم پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو دکھائی جائے۔ اگر کمیٹی نے سمجھا کہ اس میں کوئی قابل اعتراض مواد نہیں تو فوری فلم کی نمائش کی اجازت دی جائے گی، اور اگر اس میں قابل اعتراض مواد ہوا تو اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی جائے گی۔ مرکزی فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین دانیال گیلانی نے سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ فلم کے حوالے سے پروڈیوسر نے 26 جولائی سن 2019 کو درخواست دی تھی، جس پر سینسر بورڈ نے فلم دیکھنے کے بعد 30 جولائی سن 2019 کو سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ 30 اکتوبر کو تحریک لبیک پاکستان نے سینسر بورڈ کو درخواست دی، جس پر سینسر بورڈ نے فلم کو دوبارہ دیکھنے کا فیصلہ کیا، جس میں کچھ متنازع مناظر ہٹائے گئے اور 14 اکتوبر کو فلم کو دوبارہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ مرکزی فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین نے بتایا کہ اس کے بعد تحریک لبیک معاملہ عدالت میں لے گئی اور 17 جنوری کو فلم روکنے کے لیے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ دانیال گیلانی نے کہا کہ 22 جنوری کو بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی تھی، اس لیے سندھ سینسر بورڈ نے 21 جنوری کو ہونے والا پریمیئر روک دیا اور پنجاب سینسر بورڈ نے فلم کو جاری سرٹیفکیٹ کے حوالے سے نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ کمیٹی کے چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مرکزی فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا ریاست اب مولویوں کے ہاتھوں یرغمال بنے گی، اور مولوی وہ جنہوں نے 2 بار اسلام آباد پر حملہ کیا، چیف جسٹس اور آرمی چیف کے خلاف فتوے دیے۔ چیئرمین مرکزی سینسر بورڈ نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کا درمیانی راستہ نکالنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین نے اعتراض اٹھایا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگے، کونسل سے رائے صرف پارلیمنٹ ہی مانگ سکتی ہے، سینسر بورڈ نہیں۔ کمیٹی کے ارکان نے چیئرمین مرکزی فلم سینسر بورڈ دانیال گیلانی سے متعدد بار پوچھا کہ اس فلم میں ایسا کیا ہے۔ کمیٹی کے رکن عثمان کاکڑ نے کہا کہ بتایا جائے کہ زندگی تماشا میں کیا تماشا ہے، یہاں تو ساری زندگی ہی تماشا بنی ہوئی ہے۔ دانیال گیلانی نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان نے فلم کا ٹریلر دیکھا اور ان کو لگا کہ یہ فلم ان کے خلاف بنائی گئی ہے۔ ہم نے فلم سے کچھ سینز حذف کیے لیکن فلم پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اجلاس کے بعد چیئرمین کمیٹی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سینسر بورڈ کو اسلامی نظریاتی کونسل کو فلم دکھانے سے روک دیا گیا ہے۔ سینسر بورڈ 16 مارچ کو کمیٹی کو فلم زندگی تماشا دکھائے گا اور کمیٹی اس فلم کی نمائش کے بارے میں فوری فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق فلم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، لیکن ہم ایسے گروہوں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے جو ریاست کو یرغمال بناتے ہیں۔ ریاست کے مطابق ریاست کے معاملات پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہی چلائے جائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔